بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے رزق حلال بابرکت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی، اور انسان کی تخلیق سے پہلے اس زمین و آسمان کی تخلیق کی گئی، اور اس زمین و آسمان میں انسان کے رزق کے خزانے رکھ دیے گئے۔ پھر انسان کو عقل اور شعور دے کر بھیجا گیا، اس کو سمجھ بوجھ عطا کی گئی، اسے کام کرنے کی طاقت، ہمت، صلاحیت عطا کی گئی، اور اس سے چاہا یہ گیا کہ وہ اپنی ان صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے اس زمین پر اپنی ضروریات کا سامان فراہم کرے۔ چونکہ انسان تنہا اس زمین پر نہیں رہ سکتا، کوئی بھی معاشرہ کسی تنہا انسان پر مبنی نہیں ہوتا، اس میں بہت سے لوگ مل جل کر رہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے پیغمبروں کو بھی بھیجا اور انسان کو زندگی گزارنے کے طریقے سکھائے۔ ان طریقوں میں اہم ترین چیز ایک تو اللہ تعالیٰ کی عبادت تھی، اور دوسری طرف بندوں کے حقوق تھے۔ انسان کی اپنی ذات کا حق بھی رکھا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے بندوں کے حقوق بھی اسے سکھائے گئے۔ ان حقوق کی ادائیگی جب تک انسان درست طریقے پر نہیں کرتا، انسان اس دنیا میں بھی پرسکون زندگی بسر نہیں کر سکتا، اور اپنی آخرت کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ انہی چیزوں میں سے ایک چیز رزق ہے، مال کا کمانا ہے۔ مال کا کمانا اور خرچ کرنا ایک ایسی چیز ہے جس پر ہمارے دین نے تفصیل کے ساتھ انسان کی رہنمائی کی ہے، بلکہ مال کے بارے میں سوال ان اہم ترین سوالوں میں سے ہے جس سے ہر انسان کو قیامت کے دن واسطہ پیش آنے والا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ما تزال قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن اربع، عن عمره فیما افناہ، وعن شبابہ فیما ابلاہ، وعن مالہ من این اکتسبہ، وفیما انفقہ، وعن علمہ ماذا عمل فیہ، رواہ الترمذی۔ قیامت کے دن بندے کے قدم ہٹ نہیں سکتے جب تک چار چیزوں کے متعلق پوچھ گچھ نہ ہو جائے۔ نمبر 1، عمر کہاں گنوائی؟ نمبر 2، جوانی کہاں برباد کی؟ نمبر 3، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ نمبر 4، جو علم سیکھا تھا اس پر کتنا عمل کیا؟ تو گویا مال کے بارے میں اہم سوال یہ ہے کہ مال آیا کہاں سے؟ کیا حلال اور جائز طریقے سے حاصل کیا گیا یا ناجائز طریقے سے؟ اور پھر حاصل کرنے کے بعد اسے کہاں کہاں خرچ کیا گیا؟ تو اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی خاص طور پر تاکید فرماتے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، زمین میں جو حلال اور پاک چیزیں ہیں انہیں کھاؤ۔ گویا یہ مطالبہ تمام انسانیت سے ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر اہل ایمان کو خطاب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔
اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم حقیقت میں اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہو تو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک حلال اور پاک رزق کی کتنی اہمیت ہے۔ رمضان میں چونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم سے روزے کی حالت میں رزق حلال سے بھی اجتناب کرتے ہیں، تو اس کے حکم سے اگر ہم رزق حرام سے نہیں بچتے تو ہمارا روزہ کیا روزہ ہے؟ کیا پھر ہم نے روزے کی روح کو پایا؟ اگر ہم عبادت میں ہیں اور ہمارا کھانا پینا ہی حرام ہے تو یہ عبادت کیسی عبادت ہے؟ عبادت تو اطاعت کا نام ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق کام کرنے کا نام ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کے بارے میں، روزے کی فرضیت کے بارے میں جب آیات آتی ہیں قرآن پاک میں تو اس کے اختتام پر یہ آیت آتی ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور تم لوگ نہ تو آپس میں ایک دوسرے کے مال ناروا یا باطل طریقے سے کھاؤ اور نہ حاکموں کے آگے ان کو اس غرض سے لے جاؤ کہ تمہیں دوسروں کے مال کا کوئی حصہ ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ روزے کا حکم دینے کے بعد، روزے کے احکامات اور آداب بتانے کے بعد فوری طور پر جس چیز کی طرف توجہ دلائی گئی وہ رزق حلال ہے اور حرام سے بچنے کی تاکید کی گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رزق حلال کے لیے انسان کیا کرے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان اس کے لیے نیت اور ارادہ کرے کہ مجھے ہر حال میں حلال ہی کمانا ہے، حلال ہی کی طرف جانا ہے، کیونکہ یہ میری عبادات کا ایک حصہ ہے، یہ میرے فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ دوسری بات یہ کہ پھر اس کے لیے کوشش بھی کی جائے، کیونکہ کوئی بھی کام محض تمناؤں اور آرزوؤں اور اچھے خیالات سے نہیں ہوا کرتا، اس کے لیے انسان کو سنجیدگی سے کوشش کرنا پڑتی ہے۔ پھر اسی طرح اگر رزق حلال کے آنے میں کچھ تاخیر ہو جائے تو بھی انسان کو صبر اور قناعت سے کام لینا چاہیے، اور اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جس انسان کو بھی پیدا کرتے ہیں پھر اس کے لیے روزی کا بندوبست کرنے والے بھی وہی ہیں۔ سورۃ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں چلنے پھرنے والے ہر جاندار کی روزی اللہ ہی کے ذمے ہے۔ اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے لیے ہر دروازہ بند ہو، اگر ایک بند ہے دوسرا بند ہے تو تیسرا ضرور کھلا ملے گا، لیکن کوشش شرط ہے۔ انسان اگر کوشش کرتا ہے اور جلد بازی میں حرام کی طرف لپک جاتا ہے تو یہ اس کے لیے سخت نقصان دہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کی صفت الرزاق ہے، قرآن پاک میں بھی فرمایا ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، بے شک اللہ تعالیٰ ہی سب کو روزی دینے والا اور مضبوط طاقت والا ہے۔ اس لیے اس طاقت والی ہستی پر بھروسہ کرنا اور اعتماد کرنا نہایت ضروری ہے، اور اس معاملے میں بے صبرا پن اور تھوڑ دلی انسان کو کچھ فائدہ نہیں دیتی۔ انسان کوشش کرتا رہے اور آگے بڑھتا رہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ضرور وسعت پیدا فرما دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پر اس طرح اعتماد کر لو جیسا کہ اعتماد کرنے کا حق ہے، ایسا توکل کرو جیسے توکل کیا جاتا ہے، تو وہ تمہیں اس طرح رزق دے گا جیسا کہ پرندوں کو دیتا ہے کہ صبح کے وقت وہ خالی پیٹ گھر سے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھرے واپس آتے ہیں۔ انسان اپنی صلاحیت کے مطابق، اپنے حالات کے مطابق، وسائل کے مطابق مختلف چیزوں میں کوشش کر سکتا ہے۔ اسلام کے نزدیک مال کمانے کا بہترین ذریعہ تجارت ہے، اس کے علاوہ زراعت،
صنعت و حرفت، اپنے ہاتھ سے کام کرنا۔ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام جو کہ ایک بادشاہ بھی تھے، نبی بھی تھے، لیکن اس کے باوجود اپنے ہاتھ سے کام کرنے کو پسند کرتے تھے۔ وہ اپنے ہاتھ سے کام کیا کرتے تھے۔ اس لیے کام خواہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، یہ ہماری اپنی پیدا کردہ تقسیم ہے۔ جو شخص بھی اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتا ہے وہ بہترین رزق کھاتا ہے۔ پھر اسی طرح اگر انسان حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف جاتا ہے تو اس کے نقصانات بھی ہیں۔ سب سے پہلا نقصان تو یہ کہ انسان کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 10 درہم کا کپڑا خریدا اور اس میں 1 درہم حرام کا تھا، جب تک وہ کپڑا اس کے بدن پر رہے گا اس کی نماز قبول نہ ہوگی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رزق حرام کس قدر مضر اور نقصان دہ ہے۔ انسان کی دعا کی قبولیت کے راستے میں رزق حرام رکاوٹ ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا فرمائیں کہ وہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، یعنی میری دعائیں قبول ہوا کریں۔ آپ نے فرمایا، اے سعد، حلال کی کمائی کھاؤ، تم مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے، یعنی تمہاری دعائیں قبول ہوا کریں گی۔ خدا کی قسم، جب بندہ حرام کا لقمہ پیٹ میں ڈالتا ہے تو 40 روز تک اس کا عمل قبول نہیں کیا جاتا، اور جس بندے کا گوشت حرام مال سے پلا ہو تو جہنم کی آگ اس کے بہت لائق ہے، یعنی پھر وہ ردی وہیں پھینکے جانے کے قابل ہے۔ پھر اسی طرح حرام میں سے صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بغیر پاکیزگی کے نماز قبول نہیں ہوتی اور حرام مال سے صدقہ بھی قبول نہیں ہوتا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جسم جنت میں داخل نہ ہوگا جس کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہو۔ حرام میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ حرام میں بہت سی چیزیں شامل ہیں، لیکن اگر کوئی بھی کام انسان کرتا ہے اور اس کا حق ادا نہیں کرتا، مثلا کہیں پر کوئی جاب کرتا ہے، سروس کرتا ہے، اپنے اوقات پورے نہیں کرتا، دل لگا کے کام نہیں کرتا، اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھاتا، تو یہ تمام طرح کی خیانتیں اس کمائی کو مشکوک بنا دیتی ہیں۔ کسی کے بھی سپرد جو بھی ڈیوٹی ہو، جو کسی چیز کا معاوضہ لے رہا ہو، اس کے بدلے میں اسے اس کا حق ادا کرنا ضروری ہے۔ پھر اسی طرح کچھ اور ذرائع آمدنی ناپسندیدہ ہیں اور حرام میں شامل ہیں، مثلا رشوت کا لین دین، سود کا لین دین، چوری سے حاصل کردہ مال، غصب، ڈاکہ، جھوٹی گواہی دے کر مال حاصل کرنا، خیانت کرنا یعنی کسی کی امانت میں سے کچھ نکال لینا، ناپ تول میں کمی کرنا، مال یتیم میں حق تلفی یعنی یتیم کمزور بچوں کا مال دبا جانا، ان کی زمینوں پہ ناجائز قبضہ کر لینا۔ اسی طرح اتفاقیہ آمدنی والے تمام ذرائع، مثلا جوا وغیرہ۔ پھر اسی طرح شراب کی تیاری، خرید و فروخت، نقل و حمل۔ اسی طرح زنا کی آمدنی، قسمتیں بتانے والے کا کاروبار، یہ تمام حرام کی قسموں میں شامل ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اگر اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو عملی طور پر اس کا ثبوت بھی دیں اور ان تمام طریقوں کو چھوڑ دیں جو حرام میں شامل ہوتے ہیں، تاکہ ہمیں رزق حلال نصیب ہو۔ ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک کے اس مہینے میں ہم حرام کو چھوڑ کر حلال کے لیے کوشش کریں، دعا کریں، محنت کریں، اللہ پر توکل کریں، اس لیے کہ اگر رزق حلال نہیں تو عبادت بھی قبول نہیں، اور قیامت کے دن بھی سخت محاسبہ ہوگا۔ اس وقت تک انسان آگے نہ جا سکے گا جب تک اپنے مال کے بارے میں حساب نہ دے، کہاں سے لیا، کہاں سے حاصل کیا اور کہاں لگایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو رزق حلال ہی نصیب کرے اور حرام کو چھوڑنے کی توفیق دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ایک بہترین دعا سکھائی ہے، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ میری کفایت کر اپنے حلال کے ساتھ، یعنی تو مجھے کافی ہو جا حلال کے ساتھ، اپنے حرام سے بچا کر، اور مجھ کو اپنے فضل سے
اپنے سوا ہر کسی سے بے پرواہ کر دے، یعنی میرا بھروسہ ہو تو تیری ہی ذات پر، میں رجوع کروں تو تیری ہی طرف، میری امیدیں ہوں تو تجھی سے، اور تو ہی میرے لیے تمام تر انتظامات فرما۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ کل تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔